الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغیبۃ اشد من الزنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، غیبت یہ زنا سے بھی بدترین گناہ ہے۔ غیبت کو اس حدیث مبارکہ میں زنا سے بھی زیادہ سنگین اور سخت گناہ قرار دیا گیا۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کا پیٹھ پیچھے اس طور پر تذکرہ کرنا کہ اگر اسے معلوم ہو جائے تو اسے ناگوار معلوم ہو، اسے اچھا نہ لگے، یہ غیبت کہلاتا ہے۔ اور جیسے روایتوں میں بھی آتا ہے، آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اگر وہ بات اس میں موجود ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر موجود ہے تبھی تو غیبت ہے، اگر وہ بات موجود نہیں ہے پھر تو بہتان ہے۔ جیسے بعض رات کہتے ہیں کہ بھئی میں تو سچ کہہ رہا ہوں، اس میں تو یہ بات ہے، تو سچ ہوگی لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ یہ غیبت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ غیبت کو تعبیر کیا گیا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، تو کتنے قبائح اس میں جمع ہو گئے کہ گوشت کھانا وہ بھی انسان کا، پھر انسان بھی مسلمان، پھر اپنا بھائی، پھر مردہ۔ علماء نے لکھا ہے کتنے قبائح جمع ہو گئے، تو غیبت اتنا بدترین گناہ ہے۔ دوسری بات، اس کو زنا سے کیوں زیادہ بدترین قرار دیا گیا؟ حالانکہ زنا بہت قبیح عمل۔ علماء نے اس کی کئی وجوہات لکھی ہے۔ ایک وجہ یہ لکھی کہ زنا کرنے والا اس عمل کی شناعت اس کے دل میں ہوتی ہے، وہ برا سمجھتا ہے، لیکن غیبت کرنے والا وہ اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی کہ بعض دفعہ غیبت والا اس کو بہت معمولی گناہ سمجھتا ہے، جب معمولی سمجھتا ہے تو وہ توبہ نہیں کرتا، جب توبہ نہیں کرتا تو پھر معاملہ آخرت میں خراب ہوتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے کہ زنا کا عمل خدا نخواستہ ہو جائے لیکن انسان توبہ کر لے، اللہ پاک چاہے تو معاف فرما دے، لیکن غیبت صرف توبے سے معاف نہیں ہوتی، بلکہ جس کی غیبت کی ہے جب تک اس سے معافی نہ مانگ لے اور وہ معاف نہ کر دے تب تک یہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے یہ زنا سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ اور خطرناک معاملہ اس طور پر ہے کہ قیامت کے دن اس کی نیکیاں اٹھا کے غیبت کرنے والے کی، جس کی غیبت کی تھی اس کو دے دی جائے گی، تو آخرت کے اعتبار سے بھی معاملہ بہت سنگین ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، اس حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ غیبت سے اپنی زبان کو صاف ستھرا رکھے۔ پھر خاص طور پر رمضان کا مقدس مہینہ ہے، اگر ہم حلال رزق سے، حلال کھانے پینے کی چیزوں سے تو اجتناب کر لے، لیکن غیبت جیسی بدترین چیز سے اجتناب نہ کرے اور اپنے روزے کو اس چیز سے متاثر کر دے، جو روزے کی روحانیت ہے، ایک روح ہوتی ہے روزے کی، وہ اس غیبت سے متاثر ہو جاتی ہے۔ لہٰذا سب یہ عہد کریں کہ نہ کسی کی غیبت کریں گے، نہ کسی کی غیبت سنیں گے، نہ غیبت کی مجلس میں بیٹھیں گے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔